بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے جی، اور اس سے پچھلے سبق میں ہم نے اپنا حرکات والا ٹاپک جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا، جس میں ہم نے زبر، زیر اور پیش کو پڑھ لیا تھا۔ تو آج اس سے جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ شروع کر لیتے ہیں۔ پیج نمبر 8 پر آئیں گے تو آپ کو یہاں پر تنوین کے نام سے ایک سبق جو ہے وہ مل جائے گا۔ اس کی ریڈنگ ہم شروع کر لیتے ہیں، تنوین کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ حروف تنوین پر بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے، نیز تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ اس پہلی لائن میں 3 باتیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے بتایا ہے کہ تنوین کہا کسے جاتا ہے، تو دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تنوین پر بعض اوقات کبھی کبھار جو ہے وہ غنہ کیا جاتا ہے، اور نیز تنوین جو ہے وہ ہمیشہ لفظ کے آخری حرف پر جو ہے وہ آئے گی۔ آپ نے حرکات کے بارے میں جو پچھلا سبق پڑھا ہے، زبر، زیر، پیش، وہ لفظ کے کسی بھی حرف پر آ جائیں گی، لیکن تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر والے حرف پر جو ہے وہ آئے گی۔ اب آپ نے یہاں پر پڑھا کہ غنہ کسے کہا جاتا ہے، تو نیچے غنہ کا بتایا گیا ہے دوسری لائن میں۔ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ اچھا جی، جو آواز ناک سے آئے گی اس کو ہم غنہ کہیں گے، اور اس کی مقدار کتنی ہے، یعنی اسے کتنا پڑھنا ہے، تو وہ 1 الف کے برابر جو ہے آپ نے غنے کو پڑھنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اچھا، اب پہلی لائن میں یہاں پر ایک ورڈ یوز ہوا ہے کہ تنوین پر بعض اوقات یعنی کبھی کبھار غنہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنوین پر کچھ کنڈیشن ایسی آئیں گی کہ جس پر غنہ نہیں کیا جائے گا، اور کچھ کنڈیشنز ایسی آئیں گی جن پر غنہ کیا جائے گا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی وہ کنڈیشن ہے جس پر کیا جائے گا، اور کون سی وہ کنڈیشن ہے جس پر نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے، غنہ کو سمجھنے کے لیے، سب سے پہلے جو اس کا رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حروف ہلکی جو ہے وہ یاد کر لینے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، حروف ہلکی کے نام سے 6 حروف جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا۔ ان کو حروف ہلکی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے غنے کو غور سے سمجھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ غنہ کب نہیں کیا جاتا میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، تو اس کے علاوہ جو باقی سب ہوگا وہ اس پر غنہ کیا جائے گا۔ میں آپ کو وہ کنڈیشن بتا دیتا ہوں جس کنڈیشن کے آنے پر آپ غنہ نہیں کریں گے۔ اچھا، تنوین آپ نے پڑھا کہ لفظ کے آخری حرف پر آئے گی ہمیشہ، تنوین ہمیشہ آخری حرف پر آئے گی لفظ کے۔ تو آپ جب دیکھیں گے کہ تنوین کے بعد والا حرف اگر حروف ہلکی میں سے ہو، جو کہ یہ 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا، ان میں سے ہو، تو آپ نے تنوین والے حرف پر غنہ نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ باقی ان 6 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تنوین کے بعد، تو آپ نے پھر تنوین پر غنہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی، یعنی تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر تنوین پر غنہ نہیں کیا جائے گا، اور اگر تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہ آئے تو وہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ تو یہ غنہ کی جو ہے سمجھنے کی تھوڑی سی بات تھی کہ غنہ کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا۔ حروف ہلکی کے آنے پر نہیں کرنا، اور حروف ہلکی نہ آ رہے ہوں تو آپ نے پھر غنہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آگے والا جو سبق ہے ہمارا وہ 2 زبر والا ہے۔ تو آج کا جو یہ سبق ہے ہمارا، یہ 2 زبر والا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو 2 زبر کی تنوین کے بارے میں پڑھتے ہیں جی۔ اس کے اندر جو موٹے موٹے قانون ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب بھی 2 زبر آئیں گی تو حروف مستعلیہ جو ہیں وہ موٹے ہی پڑھے جائیں گے۔ جو حروف مستعلیہ یعنی مستقل موٹے ہونے والے حروف ہیں، ان کو آپ نے ہمیشہ موٹا کر کے ہی پڑھنا ہے، چاہے ان کے اوپر 2 زبر کی علامت ہو یا کوئی اور بھی علامت ہو۔ یہ تو پہلے سے بات چلتی چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد جس را پر 2 زبر ہوں وہ را پر یعنی موٹی پڑھی جائے گی۔ یہ ہم پیچھے سے ہر ٹاپک میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ را کے اوپر اگر زبر آئے گی تو کس طرح پڑھیں گے، زیر آئے گی کس طرح پڑھیں گے، پیش آئے گی تو کس طرح پڑھیں گے۔ اب اسی طرح ہم آگے چلتے چلے جائیں گے کہ را کے اوپر اگر 2 زبر ہوں تو وہ را موٹی پڑھی جائے گی، اگر زبر ہو تب بھی موٹی، 2 زبر ہو تب بھی موٹی پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد سب سے نیچے آ جائیں اگلے پیج پر، تو یہاں پر دیا گیا ہے جی وقف کا طریقہ، کہ 2 زبر پر ہم نے وقف کس طرح سے کرنا ہے۔ جس کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین ہو، اس پر وقف کرتے وقت 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر الف کے برابر ہی لمبا کر کے وقف کریں گے، جیسے جنفن پر وقف جنفا کی صورت میں ہوگا۔ تاہم تنوین اگر گول تا پر ہو تو اسے ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے، جیسے بقرۃ سے بقرہ۔ اچھا جی، اس لائن میں جو ہے 2 باتیں بتائی گئی ہیں۔
سب سے پہلی بات یہ کہ تنوین والے حرف پر ہم نے وقف کس طرح سے کرنا ہے. تو تنوین والے حرف پر وقف کرنے کا طریقہ جو ہے، دو زبر والی تنوین پر وقف کرنے کا طریقہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. ہم نے پیچھے حرکات کے بارے میں پڑھا، زبر ہو تب بھی ساکن، زیر ہو تب بھی ساکن کر کے، اور پیش ہو تب بھی ساکن کر کے وقف کیا جائے گا. لیکن دو زبر میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. وہ کیا ڈیفرنٹ ہے؟ آپ دیکھیں قاعدے پر، آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو دو زبر جہاں پر نظر آ رہی ہیں، ساتھ الف مل رہا ہے، ساتھ ہر حرف کے الف ہے. اس پر بھی دیکھ لیں تختی پر، اور اگلے صفحے پر آئیں گے تو جو الفاظ دیے گئے ہیں ان میں بھی ساتھ ساتھ الف جو ہے، جب بھی دو زبر آ رہی ہے ساتھ جو ہے الف دیا گیا ہے. تو یہ الف جو ہے آپ نے وقف کی صورت میں استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا. وقف کی صورت میں کیسے استعمال کرنا ہے؟ جب آپ دو زبر والی تنوین پر وقف کر رہے ہوں گے تو اس حرف کے اوپر ایک زبر جو ہے وہ اس کو ہٹا دینا ہے، اور دوسرا اس کی جگہ آپ نے ساتھ الف کو جو ہے وہ ملا لینا ہے. جیسے جنفن سے جنفا، حرجن سے حرجا، مرحن سے مرحا، اس طرح کر کے، یعنی ایک زبر کو پڑھ دیا اور ساتھ الف کو ملا کر اس کو ایک الف کے برابر جو ہے وہ لمبا کر دیں گے. تو یہ آپ کا دو زبر پر وقف ہو جائے گا. اس کے بعد اس لائن میں دوسری بات جو دی گئی تھی وہ گول تا کے بارے میں تھی کہ گول تا پر ہم نے وقف کس طرح سے کرنا ہے. تو گول تا یعنی یہ، اس کی آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی اسکرین پر. تو گول تا جو ہے یہ اس طرح کا ہوتا ہے، اور آپ نے جب اس پر وقف کرنا ہے تو اس کو جو ہے ہا ساکن بنا دینا ہے. یعنی اس کو پہلے ہا میں بدلنا ہے اور پھر اس کو ساکن کر دینا ہے. بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے اس کا کہ جب بھی گول تا آئے گی اس پر اگر وقف کرنا ہوگا، اس کے اوپر علامت چاہے کوئی بھی ہو، یہ میں آپ کو یہیں پر بتا دیتا ہوں. ویسے تو یہ ہر ٹاپک میں الگ الگ دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر یہ بتا رہا ہوں اس پر کوئی بھی علامت ہو تو آپ نے گول تا کو پہلے ہا میں بدلنا ہے. اس کی شکل ہا کی طرح کی ہے، بس آپ نے اوپر سے دو نقطے ہٹا دینے ہیں. تو گول تا کو آپ ہا میں بدلیں گے اور پھر اس کو ساکن کر کے پڑھ دیں گے تو آپ کا یہ گول تا پر وقف بھی ہو جائے گا. یہ ہمیشہ کے لیے اس کا قاعدہ قانون یہی رہے گا. تو ہم نے دو زبر پر وقف کا طریقہ بھی سیکھ لیا جی، اور اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے یہ بھی سیکھ لیا، اور غنہ کے بارے میں بھی سیکھ لیا. اب ہم تختی کو پڑھیں گے تو ہماری جو ہے پریکٹس ہو جائے گی. تو میں آپ کو تختی پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ غنہ کس طرح سے کریں گے اور کب کب نہیں کریں گے. حروف ہلکی آئے تو کیسے غنہ ہم نے نہیں کرنا، اور حروف ہلکی نہ آئے تو ہم نے کس طرح سے غنہ کرنا ہے. جی تو ہم اپنی جو ہے وہ تختی پڑھنا شروع کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تختی کو پڑھیں گے. با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن. یہ آپ نے دیکھا یہ جو آواز ناک سے آ رہی ہے اس کو ہم غنہ کہتے ہیں، اور یہ ہم نے تنوین پر ہمیشہ جو ہے وہ کرنا ہے. لیکن اگر حروف ہلکی اس سے آگے آ جائے تو تب ہم نے نہیں کرنا. اب جیسے جیم آ رہا ہے، اس سے اگلا حرف جو ہے وہ جیم ہے، اور جیم کے آگے ہا ہے، تو ہا حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے جیم پر اب ہم نے غنہ نہیں کرنا. اب اس کو کس طرح سے بغیر غنہ کے ادا کرنا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر دکھاتا ہوں. جیم دو زبر جن، اس طرح سے اس کو ادا کریں گے. اس کے بعد آگے ہا ہے تو ہا سے آگے خواہ ہے، خواہ بھی حروف ہلکی میں سے ہے، لہذا ہا پر بھی غنہ نہیں کیا جائے گا. ہا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر صن، ضاد دو زبر ظن، طا دو زبر طن، ظا دو زبر ظن. اب اس ظا پہ ہم نے غنہ نہیں کیا، اس وجہ سے نہیں کیا کہ آگے عین آ رہا ہے اور عین حروف ہلکی میں سے ہے. عین دو زبر عن، عین پر بھی غنہ نہیں کیا کیونکہ عین سے آگے بھی حروف ہلکی غین آ رہا ہے. غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون. واو سے آگے ہا آ گیا، ہا حروف ہلکی میں سے ہے اس لیے واو پر آپ نے غنہ نہیں کرنا. ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے حروف کو جو ہے وہ کس طرح سے غنہ کر کے اور کس طرح سے بغیر غنہ کے ادا کرنا ہے، اور کب کب ہم نے غنہ کرنا ہے اور کب کب ہم نے نہیں کرنا. اب ہم جب اس کی مشق پڑھیں گے تو ہماری مشق کے دوران جو ہے
وہ الفاظ کی صورت میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے الفاظ کی صورت میں ہم نے غنہ کرنا ہے اور کون سی کنڈیشن الفاظ کی صورت میں آ جائے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا. تو انشاءاللہ یہ غنہ جب آپ مشق پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ اچھے سے بالکل کلیئر ہو جائے گا غنہ کے بارے میں. تو مشق جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں. عین زبر ع، جیم زبر جا، عجا، با دو زبر بن، عجبا، وقفا، عجبا. اب دیکھیں اس پر میں نے غنہ نہیں کیا. کس وجہ سے نہیں کیا؟ کہ اس سے اگلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے، تو حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے، لہذا عجبا پر غنہ نہیں کیا جائے گا. حمزہ زبر ا، میم زبر ما، اما، نون زبر نا، امانا، تا دو زبر تن، امانتن، وقفا، امانہ. لیں جی اس پر بھی ہم نے غنہ نہیں کیا اس وجہ سے کہ اس کے آگے والا حرف جو ہے وہ حروف ہلکی ہے، اور یہاں پر گول تا تھا، اس لیے گول تا کو وقف کی صورت میں ہم نے ہا میں بدل دیا. عین زبر ع، با زبر با، عبا، ثا دو زبر ثن، عبثا، وقفا، عبثا. حا زبر حا، را زبر را، حارا، جیم دو زبر جن، حرجا، وقفا، حرجا. میم زبر ما، را زبر را، مارا، حا دو زبر حن، مراحا، وقفا، مرحا. مرحن پر بھی غنہ نہیں کریں گے اس وجہ سے کہ اس کے آگے والا حرف جو ہے وہ حروف ہلکی ہے. اب باقی 4 لائنیں جو ہیں وہ میں آپ کو جوڑوں کے بنا پڑھ کر سنا دیتا ہوں، لیکن آپ نے جب پڑھنی ہے تو جوڑوں کے ساتھ بھی پڑھنی ہے اور جوڑوں کے بنا بھی. احدا، وقفا، احدا، رشدا، وقفا، رشدا، اذا، وقفا، اذا، بشرا، وقفا، بشرا، بطرا، وقفا، بطرا، حرسا، وقفا، حرسا، قصصا، وقفا، قصصا، مرضا، وقفا، مرضا، وسطا، وقفا، وسطا، شططا، وقفا، شططا، تبعا، وقفا، تبعا، اسفا، وقفا، اسفا، طبقا، وقفا، طبقا، ملكا، وقفا، ملكا، عملا، وقفا، عملا، سلما، وقفا، سلما، حسنا، وقفا، حسنا، ثمنا، وقفا، ثمنا، سفها، وقفا، سفها، خطأ، وقفا، خطأ. لے جی یہ ہمارا جو ہے 2 زبر والی تختی اور 2 زبر والی مشق وہ مکمل ہو گئی. آج ہم نے جو سیکھا وہ 2 زبر کے بارے میں سیکھا اور غنہ کے بارے میں سیکھا. اب یہ غنہ کا ٹاپک چونکہ ابھی شروع ہوا ہے اور تنوین والا ٹاپک ابھی شروع ہوا ہے، تو یہ نئی چیز آئی ہے، تو ہو سکتا ہے سمجھنے میں آپ کو مشکل لگ رہا ہو، تھوڑا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہو. تو اس کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. جب آپ اس لیکچر کو 1 دفعہ سنیں، 2 دفعہ سنیں، پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا، تو میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ میں نے واٹس ایپ گروپ ایک بنایا ہوا ہے، اس میں آپ گروپ جوائن کریں تو آپ کو ہم سمجھانے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں. جس طرح سے آپ سمجھنا چاہیں، جو کمی رہے گی آپ وہاں پر ہم سے سمجھیں، سوال پوچھیں ہم سے، جو انشاءاللہ آپ پوچھنا چاہیں گے وہ ہم آپ کو جواب وہاں پر دے دیں گے. تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دیا گیا ہے، باقی ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں بھی میں نے وہ واٹس ایپ کا گروپ جو ہے اس کا لنک جو ہے وہ شیئر کیا ہوا ہے، تو آپ اس گروپ کو جوائن کر لیں. تو آپ میسج کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کے وہاں پر سوال کا جواب جو ہے وہ دیں گے، اور کوشش کریں گے جس طرح سے آپ سمجھنا چاہیں ہم آپ کو ویسے سمجھا دیں. ویسے تو میں نے بہت ایزی طریقے سے سمجھا دیا ہے، لیکن پھر بھی ہر انسان کا اپنا سمجھنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے. تو یہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی آہستہ آہستہ غننے کی، کہ کہاں پر غنہ کرنا ہے کہاں پر نہیں کرنا. اس سبق کو آپ ذرا دھیان سے اچھے سے یاد کر لیں، تو پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم 2 زیر کو جو ہے وہ پڑھ لیں گے. اس میں ایک غنہ آپ نے سیکھ لیا اور ایک اس میں آپ نے یہ سیکھا کہ وقف کا طریقہ جو ہے وہ 2 زبر تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے حرکات کی حرکات کی نسبت، تو آپ نے اس کو تھوڑا سا دھیان سے جو ہے وہ پڑھ لینا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.